مسلسل سزا۔ یوں تو میں ہر روز اس راستے سے گزرتا ہوں۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تو نہیں ہے، لیکن اس راستے سے گزر کر دل بہت خوش ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ راستہ تو پکا نہیں ہے اور نہ ہی بہت کشادہ ہے، بس دو آدمی ساتھ ساتھ گزر سکتے ہیں۔ ہر طرف سرسبز گھاس ہے، درختوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں اور پرندوں کی سریلی آوازیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ جنگلی علاقہ ہونے کی وجہ سے جنگلی جانور بھی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان جانوروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی خوفناک خونخوار جانور نہیں ہے۔ البتہ شکار کرنے اکثر لوگ اس جنگلی علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ شکار کے لیے ہرن، خرگوش اور جنگلی گائے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ علاقہ آبادیوں سے بہت دور اور چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس لیے ابھی تک محفوظ ہے۔ میرا قبیلہ سامنے پہاڑ کے دامن میں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے کچی مٹی کے گھر ہیں۔ ہمارا قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ جانور پالتے ہیں اور ان کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے میں اکثر ایک دو بکری یا گائے لے کر شہر جاتا ہوں۔ شہر بھی بہت بڑا نہیں اور اس شہر میں مکس ہندو مسلم آبادی ہے۔ ہندو لوگ اکثر بکریاں ہی لیتے ہیں، مسلمان کبھی کبھی گائے خرید لیتے ہیں، اس لیے میں زیادہ تر بکریاں ہی لے کر آتا ہوں۔ اس شہر کے لوگ بہت امن پسند ہیں اور بڑے شہروں کے لوگوں کی نسبت بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس دن بھی میں 2 بکریاں لے کر شہر گیا تھا اور دونوں بکریوں کو اچھی قیمت میں فروخت کر کے اس جنگل والے راستے سے واپس آ رہا تھا۔ لیکن آج میں بہت لیٹ ہو گیا تھا، رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ رات چونکہ چاندنی تھی، اس لیے بے خوف ہو کر میں آگے بڑھتا رہا۔ اپنے اپنے گھونسلوں میں پرندے خاموش تھے۔ زیادہ تر جھینگروں کی آوازیں خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کیونکہ رات کا وقت تھا اور میں پہلی بار رات میں اس راستے سے گزر رہا تھا، اس لیے میں ڈر گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری پیشانی سے پسینہ نکلنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ، بھگوان کے لیے کوئی تو آؤ اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو۔ میں بہت ڈر گیا، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار میں دیکھ لوں وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں سمت کا اندازہ کر کے اس طرف چل دیا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ مجھے چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں بہت تھیں اور درخت ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے چاند کی چاندنی بھی نہیں پہنچ رہی تھی اور مجھے دیکھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن معلوم نہیں دل بار بار ساتھ دے رہا تھا اور میں ہمت کر کے اس طرف اپنے قدم بڑھاتا رہا کہ اچانک میری نظر ایک بڑے پتھر پر پڑی جس پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس بڑے پتھر کے ارد گرد 2 درخت تھے۔ اس پتھر کے ارد گرد کوئی درخت نہیں تھا، اس لیے چاندنی اس پتھر کو روشن کیے ہوئے تھی اور وہ شخص بہت چیخ رہا تھا کیونکہ بہت سے سانپ اس کو ڈس رہے تھے اور وہ شخص مسلسل تکلیف کی وجہ سے چیخ رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ زہریلے اور خوفناک سانپوں کو دیکھ کر میرا آگے بڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی اس شخص کو کربناک مصیبت میں دیکھ کر میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے ایک طرف پڑی ایک بڑی خشک لکڑی لی اور آگے بڑھنے لگا، لیکن یہ کیا! مجھے دیکھ کر سارے سانپ ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے اور چند لمحوں بعد اب وہ شخص بھی خاموش ہو گیا تھا۔
جلد ہی میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی نظریں میری طرف ہی تھیں، لیکن وہ اسی حالت میں تھا جیسے وہ کوئی اندیکھی رسی سے بندھا ہوا ہو۔ میں قریب پہنچا تو اس کی آواز آئی، شکریہ میرے دوست، تمہارے آنے سے میری سزا کچھ دیر کے لیے ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ سزا تو مسلسل سزا ہے میری، جو 40 سالوں سے جاری ہے، اور ہر روز رات میں مجھ پر یہ اذیت گزرتی ہے۔ ان 40 سالوں میں تم پہلے شخص ہو جو میری مدد کے لیے یہاں آئے ہو۔ میں تو روز رات کو اسی طرح بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دیتا رہتا ہوں۔ کون آئے میری مدد کو؟ یہ راستہ تو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا، یہ راستہ صرف میں استعمال کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، لیکن کمال ہے، آج تک میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شاید تم دن کے اجالے میں یہاں سے گزرتے ہو۔ سزا تو مجھے رات کی تاریکی میں ملتی ہے۔ دن کو تو میں واپس مردہ ہو جاتا ہوں اور میری آتما میرے جسم سے نکل جاتی ہے اور رات ہوتے ہی واپس آ جاتی ہے، اور میرا وجود بھی یہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ کیا تم زندہ نہیں ہو؟ اور یہ کون سی سزا مل رہی ہے؟ کیا گناہ کیا ہے تم نے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ میں نے پوچھا۔ میں جب زندہ تھا تو میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن جو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس کی سزا ابھی تک مجھے مل رہی ہے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرا نام امجد ہے اور میں شام قبیلے سے ہوں، جو اس جنگل میں تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اور تم کون ہو؟ اچھا، تو تم مسلمان ہو۔ میرا نام رام لال ہے اور میں ہندو ہوں۔ میرا گھر شہر میں تھا جو اس جنگل سے دور ان پہاڑوں کے دوسری طرف ہے، وہ بولا۔ اچھا، تو تم شکتی نگر کے رہنے والے ہو؟ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں بکریاں فروخت کر کے۔ وہاں کے لوگ تو بہت اچھے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مذہب کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، 40 سال پہلے بھی یوں ہی امن اور سکون تھا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میری دوستی بھی مسلمان لڑکوں سے تھی۔ وہ لڑکے بھی بہت نیک دل انسان تھے۔ ایک کا نام قیوم تھا اور دوسرے کا نوید، اور ہم اکثر شکار کرنے یہاں آتے تھے۔ ان دنوں مجھے شکار کا بہت شوق تھا۔ قیوم تو ہر وقت اپنے پاس ایک غلیل اور کلہاڑی رکھتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی کرن رہتی تھی جو کہ نوید کی کزن تھی، اور جلد ہی ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ ہماری عمر اس وقت 20 سال تھی تقریباً۔ مجھے بھی کرن سے پیار ہو گیا تھا۔ میں اس کے پیار میں دیوانہ تھا، لیکن وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اور میرا دل میرے بس میں نہیں تھا۔ نوید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں بھی کرن سے پیار کرتا ہوں۔ میری تو رات کی نیند اور دن کا چین اس کی یادوں میں تھا۔ ایک دن ایک جوگی نے شہر کے باہر ڈیرا لگایا۔ وہ شاید سانپ پکڑنے آیا تھا، کیونکہ اس جنگل میں بہت خوبصورت اور زہریلے سانپ پائے جاتے تھے۔ اس دن میں اور نوید شکار کے لیے اس جنگل میں جا رہے تھے۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اس جوگی نے میری طرف دیکھا اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو ہم دونوں اس کے پاس آئے۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی۔ اس نے نوید سے کہا، بیٹا تم جاؤ، میرا اس سے کام ہے، لہٰذا میں بیٹھا رہا۔ یہ سن کر نوید اٹھ گیا اور کچھ فاصلے میں کھڑا ہو گیا۔ جوگی نے کہا،
تم کو ایک مسلمان لڑکی سے پیار ہو گیا ہے۔ کیا؟ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ بات تو صرف میرے دل کو معلوم ہے، بس میں نے آج تک اس بات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں عام جوگی نہیں ہوں، میں تو چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال معلوم کر لیتا ہوں۔ جوگی بولا، کیا تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو؟ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہو؟ ہاں جوگی بابا۔ کیا کوئی راستہ ہے؟ ہاں راستہ تو ہے، مگر ہے مشکل اور خطرناک بھی۔ جوگی نے کہا، کوئی بات نہیں، خطروں سے مقابلہ کرنا جانتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا آپ حکم کریں بس۔ تو میرے لیے مسلمانوں کے قبرستان میں جاؤ اور وہاں سے کسی تازہ مردے کی قبر کھولو اور اس مردے کو جلاؤ اور اس کی راکھ میرے پاس لے کر آؤ، پھر آگے کی بات بتاؤں گا۔ وہ بولا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے خوف زدہ انداز سے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، میں بھی تمہاری مدد نہیں کرتا۔ اس نے نوید کو اپنے پاس بلایا اور مجھے جانے کو کہا۔ نہ جانے اس نے نوید سے کیا معلوم کیا۔ پھر ہم دونوں شکار کے لیے جنگل کی طرف چل دیے۔ نوید خاموش تھا۔ کافی دور جا کر میں نے نوید سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ آج کیوں خاموش ہو؟ تم مجھ سے بات نہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ میں نے ایسی کون سی بات کر دی جس پر تم غصہ ہو رہے ہو؟ اور ہاں، وہ جوگی کیا کہہ رہا تھا؟ تم نہ بتاؤ، مجھے جوگی نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم میری کزن سے محبت کرتے ہو اور اس کو پانے کے لیے تم مجھے قتل بھی کر سکتے ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ جوگی جھوٹ بول رہا ہے، میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ نہیں، یہ سچ ہے، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو میری کزن کو مسلسل دیکھتے رہتے ہو اور تم کو ارد گرد کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس سے پیار ہے تو تم کیا کر لو گے؟ میں نے کہا، میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ چہرے پر پڑا، میرے تو ہوش اڑ گئے اور پھر ہم دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑتے لڑتے جانے کب ہم اس پتھر کے پاس پہنچ گئے کہ اچانک میں نے نوید کا سر اس پتھر پر دے مارا اور نوید کا سر پھٹ گیا، اس کا دماغ کھوپڑی سے نکل کر باہر آ گیا۔ وہ مر چکا تھا اور میں بت بن کر کافی دیر کھڑا رہا۔ جب کچھ ہوش آیا تو میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب میں اس جوگی کے پاس سے گزرا تو وہ کہنے لگا، شاباش بچے، تم نے آدھا کام کر لیا ہے۔ ڈرو نہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جاؤ اور اس لاش کو جلا کر اس کی راکھ میرے پاس لے آؤ، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے، کرن تم کو مل جائے گی۔ ڈرو نہیں، یہ لو ماچس۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے ماچس لی اور وہاں سے جنگل کی طرف چل دیا۔ پھر نوید کی لاش کو جلا دیا اور اس کی راکھ ایک کپڑے میں باندھ کر اس جوگی کے پاس لے آیا۔ جوگی نے کپڑوں سے بنی ہوئی ایک لکڑی نکالی اور اس پر سب راکھ انڈیل دی اور مجھے ایک پھول دیا اور کہا، یہ لو پھول، کرن کو دے دینا، اگر اس نے قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ میرے پاس آ جانا۔ میں پھول لے کر کرن کے پاس گیا تو جیسے کرن میرا انتظار ہی کر رہی تھی۔ میں نے پھول پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا اور کہا، تم بہت اچھے ہو رام، لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی، مجھے تو نوید سے پیار ہے اور کسی اور کے بارے میں سوچنا گناہ سمجھتی ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اور ہمیں جینے دو۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور واپس اس جوگی کے پاس آ گیا۔ جوگی نے کہا، اس نے پھول قبول کر لیا ہے یا نہیں؟
میں نے کہا ہاں پھول تو قبول کر لیا ہے، مگر اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ نوید کو پسند کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، نوید تو مر گیا ہے، جوگی بولا۔ ہاں لیکن اس کو معلوم بھی تو نہیں۔ اس کو کیسے معلوم ہو کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ کسی کو معلوم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، اس جنگل میں کوئی نہیں جاتا، اور تو اور تم نے اس کی لاش جلا دی ہے۔ اب ایسا کرو کہ قبرستان جاؤ، بلکہ ابھی نہیں، رات کو جانا، اور آج جو لڑکا فوت ہوا ہے اس کی قبر کھود کر اسے جلانا اور راکھ میرے پاس لے آنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد یہ عمل میں نے کئی دفعہ کیا اور کسی کو معلوم نہیں پڑا، کیونکہ میں اسی طرح سے دوبارہ قبر بند کر دیتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد تک نوید کا کچھ پتہ نہ چلا، تو کرن ایک پیر بابا کے پاس گئی، تو پیر بابا نے عمل کر کے بتایا کہ نوید اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے دوست نے تمہاری خاطر قتل کیا ہے اور مسلسل ظلم کر رہا ہے۔ ایک ہندو جوگی کے کہنے پر وہ مسلمانوں مردوں کو قبر سے نکال کر جلا رہا ہے، اس کو روکو ورنہ وہ جوگی بہت طاقتور بن جائے گا، کیونکہ وہ صرف اس کو استعمال کر رہا ہے اپنی طاقت بڑھانے کو۔ وہ جوگی بہت خطرناک مقصد لے کر آیا ہے۔ کرن نے کہا وہ کیا کر سکتی ہے تاکہ وہ اس سے نوید کا بدلہ لے اور اس جوگی کو بھی ناکام کرے؟ بیٹی تم کسی طرح سے رام لال کو میرے پاس لے آؤ، پیر بابا بولے۔ اس دن میں کرن سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے خوشی سے ملی۔ میں سمجھا کہ جوگی کا عمل کام کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ اور میرے ساتھ پیر بابا کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی، وہ مجھے پیر بابا کے پاس لے آئی۔ پیر بابا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک برتن سے کچھ خشک کھجور نکال کر مجھے دی اور کہا اس کو کھاؤ۔ میں نے فوراً وہ کھجور کھائی تو میرے ہوش اڑ گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا تو وہاں کرن نہیں تھی، میں وہیں پر پڑا تھا اور وہ پیر بابا کوئی عمل پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے حرکت کی تو وہ بولے رام لال، کرن تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ نوید کو تم نے قتل کیا ہے اور تم مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے، اور تم نے بہت سے گناہ کیے ہیں جس کا انسانی تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ تم درندہ صفت ہو، ایک خونخوار جانور بن گئے ہو اور جوگی کے دھوکے میں آ گئے۔ وہ تم کو استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، وہ لمبی زندگی جینے کا خواہش مند ہے، اس لیے وہ اپنا بت بنا کر اس پر مردوں کی راکھ مل رہا ہے۔ وہ تم کو بھی مار دے گا، یہ یاد رکھنا۔ میں پیر بابا کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا ہاتھ حرکت کر رہا تھا۔ جلد ہی ایک پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ پتھر میں نے جلدی سے پیر بابا کے سر پہ دے مارا اور مسلسل پتھر مارتا رہا یہاں تک کہ وہ بھی مر گئے۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلا اور کرن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ کیا؟ کرن کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ معلوم کرنے سے پتا چلا کہ کرن نے خودکشی کر لی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ اتنے گناہ کیے ہیں، ایک اور گناہ کر لوں، اس جوگی بابا کو بھی مار کے بھاگ جاتا ہوں۔ بابا کے ڈیرے پر پہنچا تو وہ بہت سے سانپ کو بین سنا رہا تھا۔ جوگی بابا کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے ایک طرف پڑا
ڈنڈا اٹھایا اور جوگی بابا کے سر پہ دے مارا تو اس کے سر سے خون نکلنے لگا اور درد سے اس کے منہ سے چیخ نکلی، کم بخت کیا کر رہا ہے؟ لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور مسلسل ڈنڈے سر پر برساتا رہا۔ میں نے کہا کہ تم نے ہی میری کرن کو مارا ہے، صرف تیری وجہ سے وہ مری ہے۔ جلد ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جب میں نے وہاں سے نکلنا چاہا تو میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ اب میرے ارد گرد بہت سے سانپ تھے۔ میں اس جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ سانپ مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں اس کے پتھر کے پاس پہنچ گیا اور اس پتھر پر چڑھ گیا۔ سانپ میرے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اچانک اس طرف سے ایک روشنی ہوئی اور ایک سفید بالوں اور بڑی سفید داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، رام لال، تم نے بہت گناہ کیے ہیں جس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج سے یہ سانپ تجھے رات بھر ڈسیں گے اور دن کو تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ دن میں تیری روح کو سخت سزا ملے گی اور رات کو تیرے جسم میں واپس آ جائے گی۔ پھر تیرے جسم کو ساری رات سزا ملتی رہے گی۔ یہ تیری مسلسل سزا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تیری مدد بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر پھر وہ غائب ہو گئے اور سانپوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ مسلسل مجھے ڈس رہے تھے اور میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ یہ عمل ساری رات رہا اور دن ہوتے ہی میری آتما میرے جسم سے نکل گئی۔ 40 سالوں سے میں یہ سزا مسلسل جھیل رہا ہوں۔ ان 40 سالوں میں تم پہلے آدمی ہو جس کو میری سزا کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ تم میری مدد کرو گے نا؟ میں تمہارا خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد کرو۔ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، تم میرے جسم کو جلا دو تاکہ مجھے اس کی سزا سے نجات مل جائے۔ وہ بولا، لیکن تم تو ابھی زندہ ہو۔ میں نے کہا، میں زندہ کہاں ہوں، رات میں زندہ دن میں مردہ ہو جاتا ہوں۔ اب مجھ سے یہ سزا برداشت نہیں ہوتی۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس مسلسل سزا سے نجات دلا دو، مجھے جلا دو۔ وہ بولا۔ پھر میں نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی تو اس نے کہا، ان لکڑیوں کو میرے اوپر ڈالو اور حرکت نہیں کر سکتا، میں وہاں تک کیسے جاؤں گا؟ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میری جیب میں ماچس تھی، کوشش کرنے لگا اور جلدی ہی آگ نے لکڑیوں کو پکڑ لیا اور رام لال مسلسل چیخ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اور لکڑیاں ڈالو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ پوری طرح سے جل گیا اور اس کی راکھ ہوا میں اڑنے لگی اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پھر گھر آ کر سانس لی۔ رات کیونکہ کافی ہو گئی تھی اس لیے سب سو رہے تھے، میں بھی سو گیا۔ صبح پھر میں 2 بکریاں لے کر شہر کو چل دیا۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ اس پتھر کو دیکھ کر جاتا ہوں، ابھی صبح ہے، کیا اس کی سزا سے اس کو نجات ملی ہے کہ نہیں؟ جلد ہی میں وہاں پہنچ گیا۔ ارے یہ کیا! رام لال کا جسم تو صحیح سلامت اس پتھر پر پڑا ہوا ہے، تو کیا اس کی سزا ختم نہیں ہوئی؟ مجھے پھر سے رام لال کی چیخ سنائی دے رہی تھی، میری مدد کرو، کوئی نہیں کر سکتا، یہ سزا میری مسلسل سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں بیابان کو دہلا رہی تھیں اور میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے کو بڑھتا رہا۔